الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ قبلہ غائی صاحب۔ آج کا بڑا خاص موضوع ہے اور امت مسلمہ کے لیے قرآن عزیز کی یہ آیہ مقدسہ مطہرہ جو دلیل کے طور پہ حضرت حر کی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے، وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے میرے بندوں سے کہ جب حد سے تجاوز کر لیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، اپنی جانوں پہ جب وہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، معافی تمہیں مل جائے گی۔ وہ غفور الرحیم رب ہے، وہ کرم فرمانے والا رب ہے۔ کربلا کے اس موقع میں اور اس سفر میں حضرت حر نے اس آیہ مقدسہ مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے امت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ انسان جہنم کے دانے پہ بھی چلا جائے، اس کے باب جہنم تک بھی پہنچ جائے تو اللہ کی رحمت پہ پورا ایمان کامل ہونا چاہیے، رب کرم فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارواح کو وجود فرماتا ہے رحم مادر میں تو تقدیر لکھ دی جاتی ہے، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا۔ یہ سفر انسان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں ریاض الصالحین میں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے پہ نکل پڑتے ہیں، کرتے کرتے جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ ان پہ کرم فرماتا ہے کہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے اٹھ کے جنت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور جنت کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حر کی شخصیت میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جہنمی فوج سے نکل کے، قلاب النار سے نکل کے اب وہ جنت کے دروازے پہ کیسے آ رہے ہیں، وہ ایک نگاہ سے فیصلہ ہوا، وہ ایک نگاہ کا کمال ہوا۔ وہ نگاہ امام سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام کی وہ نگاہ تھی کہ جہنم سے نکالا اور جنت کی طرف لے آئے۔ وہ نگاہ اٹھتی تو یہ 70,000 پہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن قسام ازل کا فیصلہ جو انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ وہ دیکھیں جہنم سے نکال کے ایک آنے واحد میں جنت عطا کر دی جا رہی ہے۔ آپ کا خطبہ جو ہے، 2 خطبے اس موقع پہ ارشاد فرمائے گئے، اس میں آپ امام علی مقام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف فرمایا، میں کون ہوں؟ میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں حسین ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسین منی، میں وہ ہوں، مجھے پہچانو، میں اپنے لیے نہیں آیا، مجھے تم نے خود بلایا ہے۔ یہ اعلان کیا۔ اصل میں یہ جو جملہ ہے یہ حجت عطا کی جا رہی ہے۔ میں اقتدار کے لیے نہیں آیا، اقتدار تو ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے جو چیز عطا فرمائی وہ کیا؟ وہ تو جنت کی سرداری ہے۔ تم تو چند دیر کی ایک اس سرداری پہ مان کر رہے، میں سرداری کے لیے نہیں آیا، میں دین بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہاں 3-4 جملے جو آپ سرکار نے ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ ہیں، فرمایا کہ اگر حاکم وقت، حکام وقت اطیع اللہ و اطیع الرسول سے گر جائیں اور لوگ ان کا ساتھ دیں یا خاموش رہیں، وہ بھی ظالم ہوں گے۔ اللہ، اگر حکام ظالم ہو جائیں اور عوام اس پہ ظلم سہتی رہے، آج کے دور میں دیکھیں حاکم ظالم ہو اور مظلوم جو ہے وہ خاموش رہے، وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں خود نہیں چل کے آیا، تم نے بلایا ہے۔ اپنا عہد و پیمان یاد کرو، وعدہ یاد کرو، لیکن اگر تم پھر بھی جاؤ تو میرے لیے نئی بات نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے یہ نئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے میرے بابا کے ساتھ بھی تم نے ایسا کیا، میرے بھائی کے ساتھ بھی تم نے ایسا کیا، میرے کفیل وکیل کے ساتھ بھی تم ایسا کر چکے ہو، میرے خادم کے ساتھ بھی تم ایسا کر چکے ہو، اور میرے ساتھ بھی ایسا کرو گے۔ اگر میرے ساتھ بھی وعدہ توڑ دو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، لیکن میں پھر بھی ڈٹا رہوں گا، میں نے جو اپنے نانا سے وعدہ کر رکھا ہے اس کو پورا کروں گا۔ آپ سرکار نے فرمایا میں جس مشن کے لیے نکلا ہوں اگر تنہا بھی ہوں تو اس مشن کو پورا کر کے، اور وہ پورا ہوا، وہ ہمیں آج تک وہ پورا ہے۔ وہ آپ دیکھیں کربلا کے اس پورے سفر میں ایک سبق جو ہمیں مل رہا ہے بار بار ہر لمحہ، استقامت ہے۔ میں اکثر یہ آپ دیکھیے کہ مکی دور، آپ صلوات والسلام کا جو مکی دور ہے اس میں جو استقامت ہے وہ ہمیں کربلا کے واقعے میں پوری استقامت نظر آتی ہے۔ گائے بگائے ہر قدم پہ آفر دی جا رہی ہیں، آپ واپس چلے جائیں، آپ یوں کر لیں، ہمارا نہیں مشن ایک ہی ہے، وہ صدائے لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نیچے کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح دوسرا خطبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا جو حضرت حر کے
قلب و اذہان پہ جس کو نور عطا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہے اس وقت کوئی جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آنے والا، ہے کوئی خانوادہ رسول کی صف میں شامل ہونے والا، تو آپ کے اوپر جو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں آپ کا پوری فوج میں ایک نمایاں اور الگ تھلگ ایک نمایاں مقام تھا، پھر بھی آپ کے اوپر یہ جو خشیت طاری ہو رہی تھی، وہ قلب پہ جو نگاہ ہو رہی تھی، وہ خشیت سے کیا ہے، وہ گناہ جڑ رہے تھے، کیونکہ یہ اس جگہ پہ نہیں تھے جس جگہ پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. یہ اس مقام پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقدر کیا ہوا تھا. جب آپ نکلتے ہیں آپ کے قدموں میں آتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ اس مقام پہ آ جاتے ہیں جب سچی توبہ کی جاتی ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اب چلے کہاں سے ہیں، کہاں تک سفر کیا، تو ایک ہی لمحے میں ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں. جی